بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکہ میں جاری مظاہروں کے نتیجے میں کورونا کے پھیلاؤ کے خطرات۔ کورونا کے 80% لوگوں میں کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، ماہرین۔ بھارت کی نقل و حرکت کے بعد چائنا نے بھی بھاری نفری سرحد پر پہنچا دی۔ ہر شخص تک خوراک کی رسائی کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، اقوام متحدہ۔ ملکہ برطانیہ کے اس عمر میں کیسے کیسے کام۔ صدر ٹرمپ کا فوجی آفیسر سے ہاتھ ملانے سے انکار۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 افسران کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ دبئی میں کورونا کے قواعد و ضوابط میں اچھی تبدیلیاں۔ گرمی کے موسم میں بھی جسم کو توانا اور چست رکھنے کے کچھ بہترین غذائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکہ میں جاری مظاہروں کے نتیجے میں کورونا کے پھیلاؤ کے خطرات زیادہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ بھر میں شروع ہونے والے مظاہروں میں حکومتی انتباہی پیغامات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اس کورونا کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک جبکہ تقریباً 17 لاکھ متاثر ہو چکے ہیں۔ دیگر ممالک کے مقابلے میں کورونا کی وجہ سے امریکہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد میں کورونا سے پیدا ہونے والی بیماری کورونا کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جنوری میں چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے وزیر نے بتایا تھا کہ کورونا کے شکار 80% افراد میں 1 سے 14 دن تک کوئی علامات سامنے نہ آنے کا امکان ہوتا ہے، اور اس دوران یہ کسی دوسرے فرد میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے کورونا کو پھیلنے سے روکنا مشکل ہو رہا ہے جبکہ اس کے ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہونے کی صلاحیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ بعد ازاں امریکہ کے محکمہ صحت سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ ریڈفیلڈ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس کا شکار افراد میں اس بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور 25% مریضوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آئس لینڈ میں محققین نے بتایا تھا کہ کورونا کے 50% سے زائد مریض ایسے بھی ہیں جن میں علامات نظر نہیں آئیں، اور مریضوں کی نشاندہی ملک میں بڑے پیمانے پر ہونے والی ٹیسٹنگ کے دوران کیا گیا۔ اس کے علاوہ سنگاپور کے محققین نے متعدد ایسے مریضوں کی نشاندہی کی ہے جس میں کورونا بغیر علامات ظاہر کیے ایک سے دوسرے فرد میں منتقل ہوا۔ ڈاکٹر ریڈ فیلڈ کے مطابق ایسے بغیر علامات والے مریض کورونا کو پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر علامات ظاہر ہونے سے 48 گھنٹے پہلے ان سے کورونا صحت مند افراد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بھر میں یہ کورونا بہت زیادہ تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے کیونکہ علامات سے پاک مریض اس میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماہرین کی تجویز ہے کہ باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال ضرور کیا جائے تاکہ نہ صرف ایسے ممکنہ مریضوں سے حفاظت کی جا سکے جن میں اس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اگر وہ خود بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں تو لا علمی میں اسے دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ بھارتی فوج کی نقل و حرکت کے بعد چین نے بھی بھاری نفری بھارتی سرحد کے قریب پہنچا دی ہے، اور چینی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی بدترین صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں۔ چین اور بھارت کی ایک بار پھر دو بدو جھڑپیں ہوئی ہیں۔ چینی حکام کی جانب سے ٹویٹر پر زخمی بھارتی اہلکاروں کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے لداخ اور سکم سمیت لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امکان پایا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان طے شدہ دورے بھی منسوخ ہو جائیں گے۔ چین کی جانب سے لداخ کے متنازع علاقے میں بنکر تعمیر کر دیے گئے ہیں جبکہ بھارتی بھی بنکروں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ چین کے کچھ خیمے وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ بھارت اس وقت حیرت زدہ رہ گیا جب پچھلے ماہ 5 مئی کو تقریباً 5000 چینی اہلکار گلوان وادی میں داخل ہو گئے۔ 12 مئی کو اسی طرح کے ایک اور دیگر واقعے میں بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں چائنیز اہلکار پیونگ ینگ جھیل سیکٹر میں بھی پہنچ گئے۔ جنوبی لداخ کے ڈیم چونک اور شمالی سکم کے ناکولا میں بھی چینی اہلکار داخل ہو گئے۔ دوستو، وادی گلوان لداخ اور اکسائی چین کے درمیان انڈیا اور چین کی سرحد کے نزدیک واقع ہے۔ یہاں پر اصل کنٹرول لائن LAC اکسائی چین کو بھارت سے جدا کرتی ہے۔
یہ وادی چین کے جنوبی شنجیانگ علاقے اور بھارت کے علاقے لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ چائنا نے الزام لگایا ہے کہ ہم نے اپنے اہلکار اس لیے وہاں پہنچائے ہیں کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب سیکیورٹی سے متعلق غیر قانونی فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ڈویژن کمانڈر کے سطح پر ہونے والی مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو چکے ہیں۔ جس وقت دنیا کورونا کے مسئلے سے نپٹنے میں مصروف ہے، غریب ممالک میں معاشی صورتحال کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر شخص تک خوراک کی رسائی کا معاملہ خراب تر سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ غریب ممالک میں نہ صرف معیشت کو خطرات لاحق ہیں بلکہ خوراک کا عدم تحفظ بھی بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خوراک سے جڑے خطرات اور سلامتی کے معاملات پر بدستور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ سب کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے۔ خراب صورتحال کا سامنا کرنے والے ممالک کو ایک نہیں بلکہ ایک ہی مسئلے کی وجہ سے پیدا ہونے والے دیگر مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ایسے ممالک جہاں لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر کی بین الاقوامی حد سے نیچے رہ رہے ہیں، وہاں لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہی وہ ممالک ہے جہاں زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کسی بھی ملک میں آنے میں کمی اور لوگوں کا ملازمتوں سے ہاتھ دھونا ہی خوراک کے عدم تحفظ کا سبب بنتا ہے، جبکہ ایسے ممالک جنہیں سنگین موسمی حالات کا سامنا رہتا ہے، مثلا بنگلہ دیش، وہاں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ان سب باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک 2020 کے اندر تمام مسائل ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ملکہ برطانیہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ شاہی محل نے الزبتھ دوم کی گھڑ سواری کرتے ہوئے تصاویر جاری کی ہیں۔ شاہی محل کی جانب سے جاری تصاویر میں 94 سالہ الزبتھ کو گھڑ سواری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ گھوڑے بلمورل فرن پر سوار تھیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران وہ اپنی سرکاری ذمہ داریاں ٹیلی فون کے ذریعے سر انجام دے رہی تھیں۔ دوستو، یہی کام جو ملکہ الزبتھ کر رہی ہیں، اگر کوئی جوانی میں کرے تو اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی 94 سال کی عمر میں کرے تو یہی کام اسے الٹی حرکت کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اہم دورے کے موقع پر کورونا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے فوجی آفیسر سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ خود کورونا کے باعث احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہاتھ تو نہیں ملایا، لیکن انہوں نے سرجیکل ماسک نہیں پہن رکھا تھا اور نہ ہی 6 فٹ فاصلے کا خیال ہی رکھا گیا۔ صدر ٹرمپ جیسے ہی طیارے سے اترے تو آفیسر نے خوش آمدید کہا اور مصافحے کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ البتہ بعد میں دونوں خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ بھارتی حکومت نے بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 افسران کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ معاملے پر نئی دہلی میں تعینات پاکستانی ناظم الامور کو بھارتی وزارت خارجہ بھی طلب کیا گیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران میں عابد حسین اور طاہر خان شامل ہیں۔ دبئی کے حکام نے کورونا کی روک تھام کے لیے عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننے کے قواعد و ضوابط میں بعض تبدیلیاں کی ہیں اور 6 سال سے کم عمر بچوں اور اب نارمل افراد کو اس سے مستثنی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کو بند جگہوں یا کھلے میدانوں میں کثرت کے دوران سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بھی اس سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ دبئی کی سپریم کمیٹی نے 6 سال سے کم عمر بچے، اب نارمل افراد یا ایسے افراد جنہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہو، یا ایسے افراد جن کا نظام تنفس بگڑ چکا ہو، جنہیں آکسیجن لینا پڑتی ہو اور جنہیں ماسک پہننے کی صورت میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہو، وہ بھی مستثنی ہوں گے۔ عوامی مقامات میں مندرجہ ذیل صورتوں میں لوگوں کو اپنے چہروں سے ماسک اتارنے کی اجازت ہوگی۔ جب اکیلے کار چلا رہے ہوں یا کار میں ایک ہی خاندان کے افراد سوار ہوں، ریستورانوں کے اندر یا باہر کھانا کھاتے وقت ماسک اتارا جا سکتا ہے، تاہم ان جگہوں پر لوگوں کو ایک دوسرے سے طے شدہ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا۔ کسی عمارت کے اندر یا باہر سخت مشقت کا کام کرنے کی صورت میں بھی ماسک اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں 2 یا زیادہ افراد کو ایک دوسرے سے مناسب جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا۔
اس کے علاوہ تنہائی میں کسی دفتر میں موجودگی کی صورت میں ماسک اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دفتر یا کسی نجی محفل میں قریب کوئی دوسرا شخص نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں کسی معالج کے پاس دانت، کان، آنکھ یا گلے کے معائنے کے دوران یا علاج کے لیے ماسک اتارا جا سکتا ہے۔ غذاؤں کے استعمال سے آپ خود کو گرمی کے مضر اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ گرمی کا موسم آتے ہی بھوک کم ہو کر پیاس بڑھنے لگتی ہے، لیکن اس شدید گرم موسم میں اپنی غذا کو متوازن رکھنا بھی ضروری ہے، جس میں پھل اور سبزیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں کولڈ ڈرنک کی بجائے پھلوں کے جوس کو پینے کی عادت اپنائیں۔ تربوز، آم، انگور اور دیگر پھلوں کے جوس کے استعمال سے جسم صحت مند اور سخت موسم میں نکلتے پسینے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال بڑھا دیں، جس میں بھرپور توانائی موجود ہوتی ہے، جبکہ سلاد میں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کافی دیر تک تھکاوٹ اور تھکان سے بچاتا ہے اور جسم کو توانا اور سرگرم رکھتا ہے۔ بلو بیریز گرمی کا بہترین تحفہ ہے، اس میں زبردست اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو وٹامن سی کی بڑی مقدار فراہم کرتا ہے، جبکہ وٹامن سی گرمی میں کئی قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ شدید گرمی میں مشروبات سے بھی بڑھ کر 2 یا 3 ٹکڑے کھیرا جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے اور کئی گھنٹے گرمی میں کام کرنے کے باوجود جسم کو چست رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔